صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ جل جلالہ ومن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. آپ کے حضور گوہربار میں ہدیات عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے. توفیق الہی اور نظر شفقت و محبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مرحلہ عطا کیا کہ حرمین طیبین کی زیارت کا حصول ممکن ہوا، جس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. میری غیر موجودگی میں محترم قاری محمد ذیشان صاحب خطبہ جمعہ کی ادائیگی کرتے رہیں. مالک ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ پاکیزہ مہینہ جاری و ساری ہے اور نگر نگر گلی گلی محلہ محلہ تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور آپ کی شان کے پھولے لہراتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اس سال رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا جو جشن ولادت ہے وہ اس کو 1500 سال پورے ہو گئے ہیں. بڑی جوش خروش کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور سرکاری سطح پر بھی اعلان ہوا کہ اس سال انشاءاللہ سیلیبریٹ کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے اور گزرتا جائے گا، آپ کے ذکر کی بلندی اور رفعت بھی بڑھتی چلی جائے گی. اس کی واضح دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کے لیے، آپ کی رفعت کے لیے، آپ کی عزت اور عظمت کے لیے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. زمانہ چاہے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا ہو، لیکن ذکر تاجدار کائنات کا جاری تھا. جناب ابراہیم کا زمانہ ہو، جناب اسماعیل کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں حتیٰ کہ جو یہودی تھے وہ حضور علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ دے کر اپنی جنگوں میں کامیابی حاصل کرتے. چاہے گرجا ہو، کلیسا ہو، مندر ہو، معبد خانے ہوں، ہر لحاظ سے ذکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور قیام قیامت تک ہوتا رہے گا. خوش بختی اور خوش نصیبی کی معراج کے مدینہ طیبہ زادہ شرف ہو کی زیارت کا حصول ممکن ہوا. میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ مدینہ طیبہ کی جو آبادی ہے یہ شہر مقدس
اس کو آبادی حضور کے ذکر کے لیے کیا گیا، اس کو آبادی تاجدار جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کیا گیا۔ استقبال کا مہینہ ہے مدینہ طیبہ، یہ وہ خطہ دور ہے جو حضور علیہ السلام کی آمد سے کوئی 1000 سال پہلے یہاں سے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء گزرے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی آمد کی نوید سنائی اور حضور کے استقبال کی تیاریاں اس وقت سے شروع کی۔ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا نام ملتا ہے، یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تبع اول حمیری یمنی، اس کو حکومت کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ہر بندے کی اپنی اپنی ایک ہابی ہوتی ہے، اس کو شوق تھا حکومت کرنے کا، بڑا لشکر تیار کیا ہوا تھا، اسلحہ جس جانب نکلتا تھوڑی اس کی کو بیس کام کر، جس جانب نکلتا لشکر ساتھ لے کر نکلتا، اسلحہ ہوتا اور وہاں کے لوگوں کو کہتا اگر میری بادشاہ کو قبول کر لو گے تو امن پا جاؤ گے، ورنہ تحس نحس کر کے رکھ دیا جائے گا تم۔ اور پھر جس جس شہر میں جاتا اس کو فتح کرتا، وہاں کے جملہ افراد میں سے 10 جو چوٹی کے مین ترین لوگ ہوتے انہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے 400 شہروں کو فتح کیا۔ 400 کو آپ 10 کے ساتھ ضرب کریں تو 4000 کا اس کا لشکر تھا، اور وہ ایسے ایک عام لشکر نہیں تھا، اس لشکر میں چوٹی کے علماء تھے، چوٹی کے اطباء تھے، جغرافیائی ماہر تھے، کیمیاء دان تھے، طبیعیات کے ماہر تھے، ہر لحاظ سے اس میں ماہر لوگ۔ 4000 کا لشکر جمع کر کے وہ اسلحہ ساتھ لے کے لشکر ساتھ لے کر نکلا اور مکہ المکرمہ کے قریب آ کے جہاں آج خانہ کعبہ ہے یہاں آپ پڑاؤ کیا، شہر سے باہر پڑاؤ کیا۔ اس کی خواہش یہ تھی، ذہن یہ تھا کہ مکہ کے لوگ خود چل کر میرے پاس آئیں گے، کیونکہ میرا جانا تو قیامت بپا کرتا ہے، لوگ تو سانس لینا بھول جاتے ہیں۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کوئی مکہ کا باسی اس کے پاس نہ گئے۔ بالآخر پریشان ہو کر میں جہاں پہ جاتا ہوں لوگ تو سانس لینا بھول جاتے ہیں، لیکن 3 دن ہو گئے ہیں اس شہر کے لوگ تو میرے پاس ہی نہیں آئے۔ اس نے چند لوگوں کو بلا کے پوچھا کہ اس شہر کے لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ 3 دن ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ آئے ہوئے، لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا، مجھ سے پوچھنے نہیں آیا کیسے آنا ہوا۔ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اگر تو بادشاہ ہے تو اس شہر کے لوگ بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، اگر تو سلطان ہے تو اس شہر کے لوگ بھی اپنے آپ کو سلطان سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا کیا فرق، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس لشکر ہے، خزانے ہیں، طاقت ہے، اس شہر کے لوگ اپنے آپ کو بادشاہ کیوں سمجھتے ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا اس شہر کے اندر ایک گھر ہے، بڑی عزت والا گھر ہے، بڑی عظمت والا گھر ہے، اور اس گھر کے یہ بانی ہیں، اس گھر کے یہ متولی ہیں، اس گھر کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز حاصل ہے، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر تو بادشاہ ہے تو یہ اپنے آپ کو بھی بادشاہ سمجھتے ہیں، بیٹھنا ہے تو بیٹھ، ورنہ یہ میرے پاس آنے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ تھا، بادشاہ جو ہوتے ہیں بڑے غرور اور تکبر کے پتلے ہوتے ہیں، عزت نفس ان کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ بادشاہ تھا، دماغ خراب ہو گیا، طرح طرح کے خیالات ذہن میں آنے لگے، رات سویا، صبح اٹھا تو کانوں میں پیپ تھی، صبح اٹھا ناک میں سے بدبودار تعفن والا پانی تھا، کانوں میں سے منہ میں سے، بڑا پریشان ہو گیا یہ کیا لاحق ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ خیمے کے ساتھ جو اپنے اپنے وزراء اور مشیر ہوتے ہیں وہ ساتھ چھوڑنا چھوڑ گئے، خیمے سے باہر چلے گئے، بدبو اتنی تھی، لشکر پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اس نے 4000 کا جو لشکر تھا وہاں جو اطباء تھے ان کو بلایا اور جھڑکا میرا علاج کرو۔
تمہیں خزانے دیتا ہوں، تنخواہیں بھاری برکت تمہیں تنخواہیں دیتا ہوں۔ جو جو علاج کرتے گئے مرض پھیلتی گئی۔ جو حکماء اور علماء کا سردار تھا اس نے دیگر چھوٹے موٹے اطباء سے مشورہ کیا کہ اگر سچی بات بادشاہ کو بتاتے ہیں تو جان جانے کا خطرہ ہے، اگر نہیں بتاتے تو بھی مسئلہ ہے۔ آپس میں مشورہ یہ طے ہوا کہ سچی بات بتا دی جائے۔ علماء کے سردار نے بادشاہ کو کہا بادشاہ یہ جو آپ کی مرض ہے یہ زمینی مرض نہیں ہے، یہ آسمانی مرض لگتی ہے۔ وہ الفاظ کے بندل میں بتانا یہ چاہتے تھے یہ مرض نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے، لیکن بادشاہ کے سامنے بولنے کے آداب ہوتے ہیں، الفاظ بھی دیکھ دیکھ کے نکالنے پڑتے ہیں۔ کہا کہ یہ زمینی مرض نہیں یہ آسمانی مرض لگتی ہے۔ تو بادشاہ نے انہیں جھڑکا اگر مجھے شفا نہ ملی میں ٹھیک نہ ہوا تو تمہارے سب کے سر قلم کر کے رکھ دوں گا۔ تو علماء کا جو سردار تھا اس کا نام حریص تھا، اس نے بادشاہ کے وزیر کو کہا کہ اگر بادشاہ مجھے جان کی امان دے تو میں بادشاہ کو علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ ایک تو مجھے جان کی امان دے اور دوسرا مجھ سے سچ سچ بولے۔ بادشاہ کو جب بتایا گیا اس نے کہا جلدی سے بلاؤ، میرے تو خزانے لٹتے نظر آتے ہیں، جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، 400 شہروں کو میں نے فتح کیا ہے، جلدی سے اس علماء کے سردار کو بلاؤ۔ سامنے جب علماء کے سردار حریص گئے تو کہا کہ جان کی امان چاہیے، کہنے لگا جان کی امان ہے، بتاؤ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ تو علماء کے سردار نے کہا بادشاہ سچی بات بتانا مجھے، ہم یہاں پہ آئے کوئی مرض لاحق نہیں ہوا، 1 دن گزرا 2 دن گزرے 3 دن گزرے کوئی مرض لاحق نہیں ہوا، آخر کیا معاملہ ہوا رات کے اندھیرے میں اٹھا اور پھر یہ مرض لاحق ہو گیا؟ ذرا غور کر، توجہ کر، معرفت حاصل کر۔ اس شہر میں ایک گھر ہے، بڑی عزت والا گھر ہے، بڑی عظمت والا گھر ہے، کیا اس گھر کے متعلق تو نے کوئی برا ارادہ نہیں کیا؟ بادشاہ نے کہا علماء کا سردار مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، دراصل جب مجھے قوم کے لوگوں نے کہا نا اس شہر کے لوگ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، میں غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ یہ گھر تو ہے تو اینٹوں کا بنا ہوا، پتھر سے بنا ہوا ہے، مٹی کا گھر ہے، اس کی دیواریں گراتا ہوں، یہاں پہ استبل بناؤں گا، اپنے گھوڑے باندھوں گا۔ جب اس شہر کا یہ جو گھر ہے یہ نہیں ہوگا تو اس شہر کے لوگوں کی عظمت بھی ختم ہو جائے گی، بالآخر مجبور ہو کر لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اس نے کہا اے علماء کا سردار یہ میں نے برا خیال کیا ہے، لیکن اب خزانے لٹتے نظر آتے ہیں، مہربانی کر مجھے علاج بتا۔ علماء کے سردار نے کہا بالکل اس کا علاج موجود ہے، اگر علاج چاہیے اس نے کہا بالکل چاہیے، مجھے خزانے نہیں چاہیے، مجھے شفا چاہیے، مرض ختم ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ پھر علاج اور شفا جو ہے تخت پہ بیٹھے نہیں ملنی، ذرا تخت سے نیچے اتر، تاج نیچے اتار اور اپنے گلے میں پٹا ڈال، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اس پاک گھر میں چل۔ بادشاہ جو ہی تخت سے نیچے اترا، خیمے سے باہر آیا، تاریخ میں آتا ہے اس کی مرض ختم ہو گئی۔ اس نے علماء کے سردار کو پکار کے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، مرض تو بات کی بات، اس گھر کی معرفت تو بات کی بات، مجھے یہ ضرور پتہ چل گیا ہے اس گھر یہ جو شہر ہے اور اس شہر کے اندر جو گھر ہے یہ بغیر کسی مالک کے نہیں ہے، اگر اس مالک کے گھر کے متعلق برا خیال کیا جائے تو اس قدر مصیبت اور آفت آتی ہے، پتہ نہیں اس گھر کے مالک کے متعلق سوچا جائے تو کیا ہوتا ہوگا۔ مجھے یہ عرفان تو حاصل ہو گیا ہے اگر اس گھر کا کوئی مالک ہے تو یقینی بات ہے ہمارا بھی کوئی مالک ہے، تو ہمیں تفہیم حاصل کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے گلے میں کپڑا ڈالا ہوا ہے، علماء کا سردار ساتھ ہے، جو ہی حرم کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں جاری ہو گئی، شوق اور محبت کے عالم میں، الفت و نیابت کے عالم میں رویا گڑگڑایا۔ علماء کے سردار نے
دیکھا تو علماء کے سردار نے کہا بادشاہ پتہ مجھے چل رہا ہے کہ تم اس گھر کو دیکھ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے اس گھر کی اتنی عظمت و جلال اور کبریائی ہے، بڑائی ہے، تو پتہ نہیں اس گھر کے مالک کی کتنی عزت اور عظمت ہوگی، اور عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ تیرے آنسو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر اتنا خوبصورت ہے، اس گھر کا مالک کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو چاہتا ہے کہ میں اس گھر کے مالک کو دیکھوں، دیکھنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے پکار کے کہا کہ اے علماء کا سردار مہربانی کر، اگر یہ گھر اتنا خوبصورت ہے، اس گھر کا مالک کتنا خوبصورت ہوگا، میں یقینی طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء کے سردار نے کہا کہ اس گھر کا مالک ایسے نہیں ملے گا، اپنا تاج نیچے اتار اور اپنی جبین کو مٹی پہ رکھ، اپنے ناک کو مٹی پہ رکھ اور سر کو سجدے میں رکھ کے کہے سبحان ربی اللہ اعلیٰ، سبحان ربی اللہ اعلیٰ، سبحان ربی اللہ اعلیٰ۔ جب تو اس گھر کی عظمت کو بیان کر کے اس گھر کے مالک کی عزت اور عظمت اور بڑائی کو بیان کرے گا، وہ خالق و مالک ضرور اپنے جلوے دکھائے گا۔ جب وہ سجدہ کر کے اٹھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہنے لگا ہے علماء کا سردار تیرا شکریہ، تو نے تو مجھے بہت بڑی معرفت عطا کر دی۔ طواف پہلے بھی تھا، تاریخ میں آتا ہے، پھر یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے۔ اس وقت سے میں اور آپ 7 چکر لگاتے آ رہے ہیں، جس کا نام طب اول حمیری یمنی تھا۔ اس نے کہا کہ اے علماء کا سردار ابھی میرا دل نہیں بھرا، میں نے خزانوں کا کیا کرنا ہے، یہ سارے خزانے مجھے اس گھر کی عزت اور عظمت اور ناموس پہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر پہلی مرتبہ اس وقت اس بادشاہ نے طب اول حمیری یمنی نے خانہ کعبہ پر کپڑے کا غلاف چڑھایا، اور وہ سونے کے ساتھ سنہری الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں اس بادشاہ نے، جب یہ کپڑا غلاف اڑا دیا گیا، 7 چکر لگا دیے گئے، تو علماء کے سردار نے کہا کہ اے بادشاہ ذرا ادھر حتیم والی سائڈ پہ لے آیا، اور آ کے کہا کہ یہ جو اوپر دیکھ پر نالا میزاب رحمت، یہ میزاب رحمت غور کر اس کا رخ کہاں پہ ہے۔ بادشاہ نے غور کیا تو علماء کے سردار نے کہا یہ میزاب رحمت، یہ پرنالہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے مزدوری یہاں پہ ہوتی ہے، اجرت ایک اور شہر ہے وہاں سے ملتی ہے۔ یہ پرنالہ میزاب رحمت پکار پکار کے کہہ رہا ہے زیارتیں یہاں پہ ہوتی ہیں، ان زیارتوں کی قبولیت کی جو مہر ہے ایک اور شہر منور اور شہر دلنواز ہے، مہر وہاں پہ لگتی ہے۔ بادشاہ نے کہا علماء کا سردار پھر دیکھ کاہے کی، فوراً روانگی اختیار کی۔ شوق اور محبت کا سفر جو ہوتا ہے نا، بڑا پرکشش سفر ہوتا ہے، اللہ آپ کو بھی وہ سفر محبت نصیب فرمائے، بڑی الفت کا سفر ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ قدم قدم پہ محبتیں اور کیفیات، سفر کرتے کرتے نا ایک ایسی عظیم وادی میں وہ قافلہ پہنچا، 4000 کا لشکر ہے، سواریاں ساتھ ہیں، بادشاہ 4000 کا لشکر ساتھ لے کر ایک وادی میں پہنچا جس کو وادی نخلتین، اس وقت آس پاس سارے کھجوروں کے باغات ہی باغات تھے۔ علماء کے سردار نے کہا کہ اے بادشاہ یہاں پہ ہمیں قیام کرنا چاہیے۔ قیام کیا، ایسا مزہ آیا، ایسا لطف آیا، 1 سال تک وہاں پہ رکے رہے۔ کتنا؟ 1 سال تک وہاں پہ رکے رہے۔ بادشاہ نے 1 سال کے بعد کہا کہ اے علماء کا سردار ہماری لہٰذا آپ ہمیں کوچ کرنا چاہیے۔ علماء کے سردار نے ہاتھ باندھ کے عرض کی اے بادشاہوں کا بادشاہ، تو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، بادشاہ ہے، لیکن میں نے اپنے علماء سے مشورہ کیا ہے، جو 4000 میں سے چوٹی کے 400 علماء تھے، ہم نے مشورہ کیا ہے، ہمارے پرانا علم ہمیں بتاتا ہے، تورات ہمیں یہ بتاتی ہے، زبور یہ بتاتی ہے، انجیل یہ بتاتی ہے، یہی وہ وادی نخلتین ہے، یہی وہ خطہ نور ہے جس کو وقت کے ساتھ ساتھ زمانہ یثرب کہے گا، اور پھر ٹھیک 1000 سال بعد امام الانبیاء یہاں پہ جلوہ فراز ہوں گے، اس وقت اس یثرب کو مدینہ طیبہ بنائیں گے۔ آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ہم اس شہر کو، ہم اس وادی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔
پھر بادشاہ نے وہاں پہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، آپ کی عزت اور عظمت کے اظہار کے لیے، یہ جو مدینہ طیبہ آزاد اشرف ہوا ہے، یہاں پہ 400 مکانات تعمیر کروائے۔ کس بادشاہ نے جی؟ طب اول حمیری یمنی نے 400 مکانات بن گئے۔ اور جو آج حرم مدنی ہے مسجد نبوی کا، آپ 26 نمبر گیٹ کے پیچھے جانب مسجد قبلتین جائیں تو وہاں پہ ایک اس نے 2 منزلہ گھر بنوایا اور ساتھ کھجوروں کا ایک باغ لگوایا اور ایک خط لکھا، اس عماریس کو خط پکڑایا اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن یہ خط میں آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں اور یہ خط نسل در نسل چلنا چاہیے۔ آپ ختم ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو دیں، آپ کی اولاد جاتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو دے، اور یہ خط نسل در نسل چل چل کر محبوب مصطفیٰ رحمت کونین تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس نے خط لکھا۔ عمومی طور پہ کیا پیار ہے، ہم خط لکھتے ہیں تو پہلے ہم اپنا نام لکھتے ہیں، ہاں جی، پہلے اپنا نام لکھتے ہیں اور بعد میں جس جانب جانا ہوتا ہے وہ بعد میں دوسرا ایڈریس لکھتے ہیں۔ لیکن طب اول حمیری نے رحمت کائنات کی عزت اور عظمت میں، آپ کے ادب اور آپ کی چاہت میں سب سے پہلے اپنا نام نہیں لکھا، اس نے خط لکھا من رسول رب العالمین، یہ رسول رب العالمین کی طرف الی طب اول حمیری یمنی، یہ طب اول حمیری کا خط ہے۔ اور اس نے سب سے پہلے لکھا اشہد ان بک محمد رسول اللہ، یا رسول اے محمد مصطفیٰ رحمت کونین رحمت انس و جان، 1000 سال قبل میں یہ خط لکھ رہا ہوں اور یہ خط آپ کی طرف طب اول کی جانب سے ہے۔ جب آپ تک یہ خط پہنچے گا، میں آج یہ اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھ رہا ہوں، میں آپ کی نبوت کو اور آپ کی رسالت کو قبول کرتے ہوئے آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا اشہد ان بکتابی کا، اور جو آپ کتاب لائیں گے میں اس کتاب مقدس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اس کی بھی شہادت دیتا ہوں۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عالم کے محبوب، میں تو اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن 400 علماء کا مسکن اس شہر کو، اس وادی کو بنا کے جا رہا ہوں۔ جب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہوں اس وادی میں، تو اس وقت میرے سلام عقیدت و محبت کو قبول فرما لیجیے گا۔ میں آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو آج قبول کرتا ہوں، آپ کی کتاب کی آج گواہی دیتا ہوں۔ ولم ادری کا، اگر میں آپ کو نہ اگر پا لیا تو میں جہاں پہ بھی ہوا تاج کو چھوڑ کر، تخت کو چھوڑ کر آقا دوڑ کر آپ کی دہلیز پہ آ جاؤں گا۔ ولم ادری کا، اگر آپ کو نہ پا سکا تو فشفانی یوم القیامہ، آقا میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جب کل قیامت کا دن ہو میری بخشش و مغفرت اور میری سفارش ضرور کرنا۔ یہ خط لکھ کے عماریس کو اس نے پکڑا دیا، گزرتا رہا 400 اور چوٹی کے علماء کے اندر وہ خط ڈلیور ہوتا رہا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا مکہ المکرمہ کی عظیم سنگلاخ وادیوں میں، کفر اور شرک کی گھٹا گھٹ اندھیروں کے اندر، فاران کی چوٹیوں پہ نبوت کے آفتاب کا طلوع ہوا۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی ولادت ہوئی، پھر 40 سال گزرے، پھر حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ، جو پہلی بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، 7 لوگ تھے اور 2 یا 3 خواتین تھی، یہ پہلے لوگ جو مدینہ سے آ کر جنہوں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کو قبول کیا اور پھر کلمہ پڑھا، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے حضور علیہ السلام کو دعوت دی، آقا یہاں پہ آپ کو بڑی تکالیف پہنچتی ہیں، آپ کا زندگی جینا محال کیا ہوا ہے، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ 1 سال کے بعد پھر 70 لوگ اور 20 خواتین بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ کے لوگ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کا بھی مجھے یہی حکم ہے، لیکن جب اس جانب سے سندیشہ آئے گا تو میں مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آؤں گا۔ پھر مدینہ کے جو لوگ تھے، جتنے بھی قبیلے تھے، انہوں نے ایک اپنا معمول بنا لیا تھا۔ جامع مسجد جو قباء ہے، قباء کے ساتھ ہی باغ ہے جس کو مزرعۃ المستزل کہتے ہیں، مستزل سائے کو کہتے ہیں، مزرع باغ کو کہتے ہیں۔
کھجوروں کا باغ تھا، وہاں پہ روزانہ ہر قبیلے کے 2 لوگ آ کر مدینہ سے باہر قباء والی سائڈ پہ آ کے حضور علیہ السلام کا انتظار کرتے. پتہ نہیں کون سا دن ہو جب امام الانبیاء مدینہ طیبہ زادہ شرفہ آ کر یثرب کو مدینہ بناتے ہیں. تو روزانہ ہر قبیلے کے 2 لوگ آتے ہیں. ایک دن ایسا بھی آیا سارے انتظار کر کر کے واپس چلے گئے اور کھجوروں کے باغ میں ایک درخت پہ ایک یہودی چڑھا ہوا تھا اور دور سے اس نے جب رحمت کائنات کو آتے دیکھا نا، اس نے دور سے آواز لگائی. الحمدللہ اس جگہ کی میں نے بھی زیارت کی ہے، ابھی وہاں پہ تاریخی ورثہ کے ساتھ ٹکٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے، نوریان لیتے ہیں وہاں پہ جانے کی اجازت ہے. پرانی مسجد بھی ہے، کنواں بھی ہے، مدرۃ المستزل. تو اس کھجور کے درخت پہ اس یہودی نے آواز لگائی ہے مدینہ کے واسیوں تمہارے مقصود کی جلوہ آوری ہو گئی ہے. اور پھر مدینہ کے لوگ جب دوڑ کے آئے تو جناب حضرت ابوبکر اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ تشریف فرما تھے. اچھا اس وقت عالم یہ تھا کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق کی جو داڑھی مبارک تھی یہ تھوڑی سفید ہو چکی تھی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھوڑی سیاہ تھی، تو پہچان مشکل ہو گئی. کچھ لوگوں نے جناب ابوبکر کو آقا سمجھنا شروع کر دیا. تو جناب حضرت سیدنا ابوبکر مزرعۃ المستزل، مستزل سائے کو کہتے ہیں، یہ وہ عین مقام تھا جہاں پہ آج کل مسجد ہے اور وہ پرانی عمارت آج بھی موجود ہے. جناب حضرت ابوبکر صدیق نے اس خدشے کو ختم کرنے کے لیے اپنا عمامہ اتارا اور تاجدار کائنات کے اوپر نہ ایسے سایہ کر دیا تاکہ مدینہ کے لوگ سمجھ جائیں یہ جو سایہ کیے ہوئے ہے جس کی داڑھی سفید ہے یہ غلام ہے اور نیچے آقا تشریف فرما ہے. امام الانبیاء سرور کائنات ابھی مکہ میں تھے، یہ واقعہ میں نے الگ سے بتایا. بیعت عقبہ اولیٰ بھی ہو گئی، بیعت عقبہ ثانیہ بھی ہو گئی. تو مدینہ کے لوگوں نے سوچا حضور کو آتے نہیں، ہمارا تو جینا محال ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خط اٹھاؤ، خط اٹھا کر جا کر انہوں علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرو. وہ جو تحفہ اول حمیری یمنی نے 1000 سال پہلے لکھا تھا اس وقت جناب حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس موجود تھا. اس وقت کا جو مین قاصد تھا وہ حضرت ابو نذیر تھے جو پروفیشنل قاصد تھے. وہ خط ان کو دیا گیا اور بغان کے دور کہا گیا کہ پہلے تحقیق کرنی ہے. عام طور پہ کسی کو خط نہیں دینا کیونکہ ابھی معاملات اوپن نہیں تھے، پہلے تسلی کرنی ہے. حضرت ابو نذیر نے اندر کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کی تھی، ابھی صحابی نہیں بنے تھے. مسئلہ پیدا ہوا، حضرت ابو نذیر نے آقا کو دیکھا ہوا نہیں اور کسی بندے سے بات چیت نہیں کرنی. 3 دن جناب حضرت ابو نذیر مکہ کی گلیوں میں ایسے گھومتے پھرتے رہے کہ پتہ نہیں کب وہ وقت آئے اور میں محمد مصطفیٰ کو دیکھوں اور یہ خط آپ تک پہنچاؤں. 3 دن کے بعد اللہ اکبر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. مٹ نہ جائے بندہ جو اپنے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. رحمت کائنات ادھر سے آئے، جناب ابو نذیر ادھر سے آ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے جناب ابو نذیر کو دیکھا اور جناب ابو نذیر نے تاجدار کائنات کو دیکھا. اعلیٰ حضرت بھی پکار اٹھے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام نے جب حضرت ابو نذیر کو دیکھا تو رحمت کائنات نے فرمایا انت ابو نذیر، کیا تم ابو نذیر ہو؟ جناب حضرت ابو نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. میں تو کسی کو اپنا تعارف نہیں کرایا اور نہ میں نے کسی سے پوچھا ہے یہ شخص مجھے کیسے جانتا ہے. تاجدار کائنات نے مزید حیرت کو ابھارتے ہوئے فرمایا من یثرب، تم مدینہ سے آئے ہو؟ حضرت ابو نذیر کہتے ہیں آپ کا چہرہ تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نبی کا چہرہ ہو. آپ جیسا حسین چہرہ کسی جھوٹے بندے کا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی باتیں تو یوں محسوس ہوتی ہیں جیسے کوئی جادوگر بول رہا ہو. تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جناب ابو نذیر کو فرمایا مال کتاب طب اول یمنی الحمیری، طب اول کا خط اٹھا کر مدینہ سے چل کر مکہ میں پہنچ چکا ہے، ابھی بھی پریشانی کے عالم میں ہے. جناب حضرت ابو نذیر عرض کرتے ہیں آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کون ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو نذیر، جس محبوب کی محبت میں
1000 سال پہلے لکھا ہوا طب اول کا خط اٹھا کر تو مدینہ سے چل کر مکہ میں پہنچا ہے اور تجھے 3 دن ہو گئے ہیں محمد کو ڈھونڈ رہا ہے. جس شخصیت کو ڈھونڈ رہا ہے اسے محمد مصطفیٰ مجھی کو کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں محمد ہوں. حضور نے خط لیا، ایک روایت کے مطابق جناب ابو بکر یا دوسری کے مطابق جناب علی. آپ دونوں ہی سمجھ لیں، کوئی بندہ یہ نہ سوچے ابو بکر کی بات ہوئی تو علی کی نہیں ہوئی، علی مولا علی کی ہوئی تو جناب ابو بکر کی نہیں ہوئی. دونوں سے تاجدار کائنات نے وہ خط پڑھوایا ہوگا. جب خط پڑھا گیا اللہ کی عزت کی قسم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرت محبت میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تاجدار کائنات نے فرمایا میرے غلاموں صحابہ گواہ ہو جاؤ، 1000 سال پہلے طب اول حمیری نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا. آج اس کی محبت کو میں سینے سے لگا کر اس کے ایمان کو بھی قبول کرتا ہوں اور اس کی کتاب کی شہادت کو بھی قبول کرتا ہوں. اور فشفانی یوم القیامہ کی اس نے عرضی پیش کی ہے. صحابہ گواہ ہو جاؤ کل قیامت کا دن ہوگا، طب اول حمیری یمنی کو میں اپنے ساتھ اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں. تو دوستان عزیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کونین 1000 سال پہلے اپنی ذات سے محبت کرنے والے شخص کو جس نے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا اگر جنت لے جا سکتے ہیں تو کیا خیال ہے ہم جیسے گناہ گاروں کو نہیں لے کے جا سکتے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے باب السلام سے آپ اندر داخل ہوں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو ریاض الجنہ کی جانب ہے آتے ہی سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا منبر اقدس آتا ہے. منبر کراس کریں تو ساتھ پھر محراب رسول ہے، ساتھ ہی لکھا ہوا ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر انور کی زیارت کر لے اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس پاک سفر کی ہمت دے، توفیق دے، اپنے گھر کی زیارت کی سعادت دے، اپنے معبود علیہ السلام کے در کی بات بازی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا